السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افتمارونہ علی ما یری صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے، اور دنیا میں جتنی زندہ رہنے والی مخلوق جو فضول اور فالتو کاموں میں جو رہتی ہے، اس سے ہٹ کر کے یہ انسان صرف اور صرف اپنے رب کی رضا کے لیے زندگی جیتا ہوا نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانتم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یوں سمجھا کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار میں پیدا کیا ہے اور تم پلٹ کر کے ہماری بارگاہ میں آنے والے نہیں ہو؟ ایسا ہرگز نہ سمجھنا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسانوں کو صرف اپنی عبادتوں کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ عبادت بندگی کو کہتے ہیں۔ انسان بندگی اس کی کرتا ہے جس کو وہ پہچانتا ہے۔ اس لیے بزرگان دین نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے رب کو بھی پہچان لیتا ہے۔ پہلے اپنے آپ کو تو پہچانے کہ میں پیدا کیسے ہوا ہوں۔ اس کو پتہ چلنا چاہیے کہ مجھ کو پیدا کرنے والا کوئی پتھر نہیں ہے، اس کو پیدا کرنے والا کوئی جانور نہیں ہے، اس کو جس نے پیدا کیا ہے وہ کوئی دنیا کی چیز نہیں ہے۔ جس نے پیدا کیا ہے ہمیں، وہ ایسا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کا بھی کوئی مثال نظر نہیں آتی۔ معراج کی رات جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لائے تو صحابہ کرام کی مجلس میں پوچھا صحابہ کرام نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک قد رأیت ربک، آپ نے تو رب کا دیدار کیا، تو ذرا بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کیسا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کائنات میں کوئی ہزاروں درجے کے برابر بھی ایک تنکے کے جتنی، ہزاروں درجوں میں ایک تنکے کے جتنی کوئی مثال اور کوئی ایگزامپل اگر ایسا ہوتا کہ جو دے کر کے میں تمہیں سمجھا سکوں کہ رب ایسا ہے تو ضرور بتاتا، لیکن وہ ایسی ذات ہے کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ لا تدرکہ الابصار، اس کو آنکھیں گھیر نہیں سکتی ہیں۔ دیدار رب کا ہوا کیسے؟ رب ہمارا جو خدا ہے وہ بدن سے پاک ہے، رنگ سے پاک ہے، بیٹھنے سے پاک ہے، اٹھنے سے پاک ہے، کھڑے رہنے سے پاک ہے۔ بے شک کوئی فزیکل وہ چیز ہے ہی نہیں کہ جس کو چھوا جا سکے، جس کو دیکھا جا سکے۔ رب تعالیٰ اب کیسا ہے؟ سب کی عقلیں حیران جب ہوتی ہیں تو یہیں تو اسلام کا وہ مضبوط بول نظر آتا ہے کہ اتنی تمہاری چھوٹی عقل کہ جس میں کورونا وائرس بھی نہ سما سکا، دنیا والے کورونا وائرس کو نہ سمجھ سکے، اتنا چھوٹا دماغ کہ جس میں ایک وائرس کو نہ سمجھ سکتے ہوں، تو اتنے چھوٹے دماغ میں رب کیسے آ سکتا ہے؟
تو بزرگوں نے صحیح کہا کہ جو چھوٹی سی عقل میں آ جائے وہ خدا نہیں، بے شک خدا وہ ہے کہ جس کے سوچ اور تصور میں عقلیں بھی حیران ہے۔ ارے خود اس نے جس نبی کو بھیجا ہے وہ نبی کی یہ شان ہے کہ عرش کی عقل دنگ ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ حضور کو نہیں سمجھ سکتے، وہ اولیاء کو نہیں سمجھ سکتے، تو ان کو پیدا کرنے والے رب تعالیٰ کو کون سمجھ سکتا ہے؟ ہاں لیکن اتنا ہے، سمجھنا اتنا فرض ہے کہ وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، قادر مطلق وہی ہے، اسی نے سب دیا ہے، وہی سب دیتا ہے، زندگیوں کا مالک وہی ہے، موت دینے کا مالک بھی وہی ہے، وہ اگر نہ چاہے تو دنیا کا کوئی پتا حرکت نہیں کر سکتا، اور وہ اگر چاہ لے تو کوئی دوسروں کو روک نہیں سکتا ہے، ہر دانہ اس کے حساب میں ہے، ہر قطرے کی گنتی کو وہ جانتا ہے، ہر انسان کی ہر سانس کی گنتی اسے معلوم ہے، اور اس پر قدرت بھی ہے کہ کب کس کی سانس چلانی ہے، کب روکنی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک ہمارا رب وہ ہے کہ جو ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ تو رب کی پہچان اتنی ضروری ہے کہ جس سے انسان اس پر ایمان لائے، اور الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ اسی کے دل میں ڈالتا ہے جس کو جنت دینا چاہتا ہے۔ تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ حضور کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ دولت ایمان نصیب فرمائی ہے۔ بہرحال دنیا میں پیدا ہونے کا مقصد کیا؟ کہ انسان اسلام پر زندگی گزارے، رب کو راضی کرے۔ اب اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، اور سب سے آخری پیغمبر، آخری کڑی قیامت سے پہلے۔ اب دنیا فنا ہونے والی ہے، حضرت آدم سے دنیا شروع ہوئی تھی، اب یہ زمین آسمان سب تہس نہس ہونے والے ہیں، سب کچھ ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین کو ہلا دیا جائے جیسا کہ اس کا ہلانا تقدیر میں ٹھہر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے القاریۃ ملقاریہ، دلوں کو دہلا دینے والی، دلوں کو جھنجھوڑنے والی، دھبکارے بڑھا دینے والی، وہ کیسی ہے جو دلوں کو دہلا دینے والی ہے؟ القاریہ ملقاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن لوگوں کی حالت ایسی ہوگی جیسے تیز آندھیوں میں سوکھے پتے کے تنکے اڑتے ہیں، ایسے بھاری بھرکم جسم والے لوگ اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور جس طرح سے کہ ایک گدے کی روح کو، کاٹن کو نکال کر کے چھوٹا چھوٹا کر کے الگ کر کے اگر اس کو تیز آندھی میں ایسے رکھ دیا جائے تو اس روح کا عالم کیا ہوگا، کیسی اڑتی ہوئی نظر آئے گی۔ اللہ فرماتا ہے کہ بڑے بڑے یہ پہاڑ زمین کے جو تمہیں دکھ رہے ہیں، اس دن قیامت کی آندھی سے یہ پہاڑ ایسے اڑیں گے جیسے روح اڑتی ہے، اور یہ یقیناً ہونے والا ہے۔ اب وہ دن قریب آ رہے ہیں، زیادہ دور نہیں ہے، بس وہی دن اب قریب آ رہے ہیں، یہ سب اسی کی نشانیاں ہیں۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، تو ایسی ہولناک قیامت، وہ ہولناک قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی سب سے پیاری امت کو پیدا کیا، اور اس امت میں جس کو بھیجا ہے وہ اپنے سب سے پیارے حبیب کو بھیجا ہے، جو سارے اگلوں کے بھی سردار، پچھلوں کے بھی سردار، ساری کائنات کا مقصد جو ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے، جس کے بارے میں حضرت آدم کو رب فرماتا ہے کہ اے آدم، تم نے تو یوں دیکھا کہ ہم نے تم سے انسان کی نسل کو چلایا ہے، لیکن سن لو لولاہ ما خلقتک، اگر ان کو پیدا کرنا میرا مقصد نہ ہوتا تو تجھے بھی نہ بناتا۔ یہ حضرت آدم پہلے انسان کو رب کا خطاب ہے، تو جو ساری کائنات کا مقصد ہے وہ میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب وہ آخری نبی، آخری رسول بن کر کے اس امت میں تشریف لائے، 40 سال کی زندگی آپ نے
مکہ کی گلیوں میں گزاری ہے. کس حال میں گزاری کہ بڑے سے بڑے کافر، بڑے سے بڑے اس وقت کے عقل مند ہوں، چاہے کیسے تجارت والے ہوں، بالاتفاق سارے مکہ والوں کا ایک ہی بول تھا. جب پوچھا جائے کہ تمہارے مکہ میں سب سے سچا انسان کون ہے، سب کی انگلیاں اٹھتی تھی اور کہتی تھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سارے مکہ میں ان سے سچا کوئی نہیں ہے. جب پوچھا جاتا کہ ہمیں کروڑوں کی امانت ہمارا پیسہ ہے، کس پر ہم بھروسہ کریں کہ اپنے پیسے کو ان کے پاس سونے چاندی کے سکے رکھ کر کے جائیں اور ہمیں ایک سکے کا بھی کبھی خطرہ نہ ہو، ہم مر بھی جائیں تو اپنی اولاد کو سکون سے وہ پیسہ پہنچ جائے. تو دنیا میں مکہ والے گواہی دیتے تھے کہ اور کسی کے پاس مت رکھنا، محمد ابن عبداللہ کے پاس رکھ دو، امانت ساری تمہیں مل جائے گی. سب سے بڑے صادق، سب سے بڑے امانت دار. اور پھر اس کے بعد کہا جاتا کہ تو یہ ذرا بتا دو کہ پورے مکہ کے اندر سب سے زیادہ دامن گناہوں سے پاک کس کا ہے، کہ جس کی کبھی نظر غیر پر نہ اٹھی ہو، جس نے کبھی تصور میں بھی گناہ کا خیال نہ کیا ہو. تو اعلیٰ حضرت کی وہ زبان نظر آتی ہے کہ جس میں مکہ والے یوں کہتے تھے کہ نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. اللہ تعالیٰ نے وہ پاک دامنی، کوئی یتیم اگر ہوتا، یتیم کو اگر ڈر ستاتا کہ یتیم کا پالن ہار کون ہوگا، سب سارے دروازے بند ہو جاتے تھے، تو یتیموں کے پرسان حال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہوتا تھا کہ جس یتیم کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو، وہ در محمد پر چلا جائے، پوری زندگی اس کی سنور جائے گی. تو یہ حضور کی رحمت تھی، یہ حضور کا کرم کہ جس کے اوپر سارے مکہ والے گواہ تھے. لیکن جب بات آتی ہے دین حق کی، دنیا کی جب باتیں ہوتی ہے تو سب بڑا بڑا مانتے ہیں، جب دوسری دنیا کی باتیں ہوتی ہے تو سب ہاں میں ہاں ملاتے ہیں. لیکن جہاں بات دین کی آتی ہے تو اب دین جو ہے اس کا فیصلہ رب نے ارشاد فرمایا ہے کہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، کہ جس کو رب ہدایت دیتا ہے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو رب گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے اعلیٰ کوالٹی کے اخلاق دکھا کر کے 40 سال زندگی گزاری جس میں کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملا. اب کوہ فاراں کی چوٹی پر چڑھ کر کے جب رب کا ارشاد ہوتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وثیابک فطہر، اے چادر اوڑھ کر کے سونے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیے اور اٹھ کر کے اب ذرا قوم کو بتائیے کہ آپ ہیں کون، اب بتائیے کہ آپ آئے کیوں ہیں، اب بتائیے کہ دین حق ہے کیا، اب بتائیے کہ زندگی گزارنی کیسی ہے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، اسی دن سے جس کے دل میں ہدایت نہیں تھی وہ حضور کے دشمن ہو گئے. اب تک جو سچا کہتے تھے اب کہنے لگے معاذ اللہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اب تک جس کی ہر بات پر یقین تھا اب وہ جھٹلانے لگے، اب وہ غیر ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں نے مانا انہی کی بات کو ساتھ لے کر کے اور ان کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ شروع کی. لیکن اب دشمنی جیسے بڑھتی ہے، دین کی دشمنی وہ ہوتی ہے کہ جس میں انسان اندھا ہو جاتا ہے. آج بھی آپ دیکھ رہے ہو اب وہ دین کی دشمنی میں اندھے ہوئے، سارے مکہ والوں نے بائیکاٹ کر دیا. شعب ابی طالب میں ایک پہاڑی کے سلسلے کے بیچ میں حضور کے سارے گھرانے کو قید کر دیا. مکہ میں اعلان ہو گیا کہ کوئی ان کو دال چاول گیہوں کچھ بھی نہیں دے گا، ان کو اناج بیچنا منع ہو گیا، ان سے کاروبار کرنا منع، ان کو شادیوں میں بلانا منع. کیوں؟ صرف اس لیے کہ ان کی بھلائی کے لیے کلمے کی دعوت دی تھی، اس لیے سارے لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا. وہاں سے نکلے، پھر آخر جہاں حضور جاتے وہاں راستے میں کانٹے ڈال دیے جاتے تھے تاکہ اندھیرے میں حضور کا پیر مبارک پڑے اور زخمی ہو جائے. کہیں بچوں کو بھیج کر کے ان کو پتھر مارا کرنے کے لیے بھیجا جاتا تھا کہ جاؤ بچوں تم پتھراؤ کرو، بچوں کو کوئی سزا نہیں دیتا ہے.
اس لیے ہماری بھڑاس بھی نکل جائے گی اور کام بھی ہو جائے گا۔ طائف والوں نے پتھر برسائے، کیسی کیسی تکلیفیں دی ہیں حضور کو، آخر سب نے جھٹلانا شروع کر دیا۔ جب سب نے جھٹلایا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو 70 ماؤں سے زیادہ اپنی امت سے رحم فرماتے ہیں۔ جب دیکھا کہ سب جھٹلا رہے ہیں، کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے، وہی گنے چنے لوگوں نے مانا ہے، باقی سب انکار کر رہے ہیں، حضور کے دل کے اوپر بڑا رنج و غم ہوا۔ اب تو یہ حالت ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تبلیغ کرنے پر بھی پابندی، کہ آپ حق بول بھی نہیں سکتے۔ آج کے اس زمانے کو آپ دیکھ کر کے یوں سوچ رہے ہیں کہ اتنا بڑا ظلم ہم پر ہو رہا ہے، ہم پر کیسی کیسی مصیبتیں ٹوٹ رہی ہے۔ ارے مسلمانوں، ذرا یہ سوچو کہ اس وقت تو اگر ایک شہر میں کوئی اگر مصیبت آ جائے تو یہاں سے بس ٹرین پکڑ کر کے آپ 400-500 کلومیٹر دور چلے جائیں، وہاں پر بھی آپ کو مسلمان مل جائیں گے، بچانے والے وہاں پر بھی مل جائیں گے۔ پوری دنیا میں آج کل میں والے موجود ہیں، کہیں نہ کہیں تو امن و سکون کا آسرا مل جائے گا۔ لیکن وہ کیسا وقت تھا کہ سوائے مکہ کے پوری دنیا میں کہیں کلمے کا کوئی نام نہیں تھا، کہیں مسلمان نہیں تھے۔ وہ جاتے تو کہاں جاتے، وہ اگر بھاگتے تو کہاں بھاگتے، ان کے لیے تو کوئی جگہ نہیں تھی۔ لیکن ایسے وقت میں وہ بھاگے نہیں، اسی جگہ سے اسلام کی ایسی شمع جلائی ہے کہ آج ساری دنیا کے ہر ملک میں کروڑوں کی تعداد میں کلمہ پڑھنے والے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ان کے صبر کا نتیجہ تھا، یہ ان کی کوششوں کا نتیجہ۔ اگر ہماری طرح وہ دب کر کے بیٹھ گئے ہوتے، ہماری طرح نوکریاں نہ ملنے کے ڈر سے داڑھیاں کٹا ڈالی ہوتی، اگر ہماری طرح لوگوں سے کیسے ملیں گے یہ کہہ کر کے جبے اتار دیے ہوتے، نمازیں پڑھنا چھوڑ دیا ہوتا، تو اسلام ایسا ہم تک نہ پہنچتا۔ لیکن قربان ان سینوں کی ہمت کے اوپر کہ انہوں نے تنے تنہا رہ کر کے ایسا اسلام پر عمل کر کے دکھایا ہے کہ 1400 سال ہو گئے، آج تک الحمدللہ کلمہ پڑھنے والے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اب جب اس مکہ کے دور میں حضور کو جب چاروں طرف سے ان لوگوں نے گھیرے میں لے لیا، راستے سارے بند کر دیے، کسی کو حضور کی بات سننے تک نہیں دیتے تھے، ایسے عالم میں ایک دن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑے غم کی حالت میں حضرت ام ہانی جو آپ کی پھوپھی جان ہیں، ان کے یہاں دل کے اوپر بوجھ لے کر کے، مبارک دل کے اوپر امت کا غم لے کر کے حضور بڑے غم زدہ ہو کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت عشاء کی نماز کے بعد حضرت ام ہانی کے یہاں آ کر کے آپ لیٹ گئے۔ لیٹے سوچ اور فکر میں، کیا کہ اب میں کیسے لوگوں کو سمجھاؤں گا، ابھی تو یہ مکہ ہے، ابھی میں مکہ سے باہر نکل کر کے طائف میں، حنین میں، مدینہ میں، پورے حجاز میں، خیبر میں، اور اس کے بعد پھر حجاز سے مقدس سے باہر ملک عراق ہے، شام ہے۔ فکر کتنی تھی حضور کو، اور حضور جانتے تھے کہ اس ظاہری دنیا کے اندر حضور کو عمر 63 سال کی ملی ہے، 40 سال سے زیادہ، ابھی تقریباً 48 برس تو ہو چکے، 50 سال ہو چکے ہیں مکہ کے اندر، اور 50 سال میں ابھی صرف مکہ سے باہر اسلام کا کوئی ایسا کارنامہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ جہاں پر بڑی تعداد میں مسلمان نظر آئے۔ ابھی مکہ ہی میں دعوت اسلام گھری ہوئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف ظاہری کتنی ہے؟ 63 سال، 50 ہو چکے، باقی کتنے ہیں؟ 13 سال۔ 13 سال میں ملک فارس تک، عراق، ایران تک، ہر جگہ کلمہ پہنچانا ہے۔ حضور کو فکر ہے یہ مکہ میں نہیں دینے جا رہے ہیں دعوت، تو اب میں باہر کیسے جاؤں گا، لوگوں کو اسلام کی دعوت کیسے دوں گا، پوری دنیا میں یہ کلمہ کیسے پھیلاؤں گا، لوگوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچاؤں گا، لوگوں کو کفر و شرک کی آگ سے کیسے بچاؤں گا۔ اس غم کو لے کر کے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سو رہے ہیں، فکر میں ہیں۔ اچانک ہوا کیا، اللہ تعالیٰ نے عرش پر فیصلہ کچھ اور کیا تھا۔ اس فکر کا مداوا ہو رہا ہے۔ جبریل امین، سارے فرشتوں کے سردار،
حکم ہوتا ہے، رب تو محبوب کی دھڑکن کی ایک ایک دھڑکن کے انداز کو رب جانتا ہے، ایک ایک فکر کو رب جانتا ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے جبریل جاؤ ذرا، آج میرے محبوب کو غم بہت ہوا ہے، اور وہ بھی ہمارے دین کے لیے ہوا ہے کہ وہ کیسے تبلیغ کریں گے۔ لوگوں نے مکہ کے راستے بند کر دیے ہیں، ان کو یہ فکر ہے کہ پوری دنیا میں اسلام کیسے پھیلے گا، چھوٹے سے وقت میں اتنا بڑا کام کیسے ہوگا، لوگوں تک کلمے کی دعوت کیسے پہنچے گی۔ آؤ ذرا آج ہم اپنے حبیب کو بتانا چاہتے ہیں کہ اے حبیب تم صرف قدم بڑھاؤ، کرنے والے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جبریل کو بھیجا گیا، حضرت جبریل امی اترتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، اور جا کر کے دیکھا تو حضور آرام میں ہیں۔ بعض روایتوں میں آیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں با ادب جا کر کے السلام علیکہ یا رسول اللہ یہ عرض کرتے ہیں۔ بعض کتابوں میں یوں ارشاد ہے کہ جبریل امی کو حکم ہوتا ہے، اے جبریل محبوب میرا سو رہا ہے، محبوب میرا سو رہا ہے، تو اگرچہ فرشتوں کا سردار ہے لیکن یہ تیرا بھی سردار ہے، سارے معصوموں کا سردار ہے۔ چل ادب سکھا دے دنیا والوں کو کہ جبریل جب بارگاہ نبی میں حاضر ہوتا ہے تو کیسے حاضر ہوتا ہے، بتا دے ان سیلفیاں لینے والوں کو، بتا دے گنبد خضرا کے سامنے چپل لے کر کے گھومنے والوں کو، بتا دے گنبد خضرا کے سامنے گاڑیوں میں نکلنے والوں کو کہ گنبد خضرا کے سامنے در مصطفیٰ پر ایسے نہیں جایا جاتا، یہ در مصطفیٰ ہے، جبریل سے ادب سیکھو۔ حکم ہوتا ہے اے جبریل مصطفیٰ کو اٹھانا ہے، کسی اور طریقے سے نہیں، کائنات والوں کو اس در کا ادب سکھا دے اور اپنے معصوم لبوں کو مصطفیٰ کے تلوے پر رکھ دے، تیری ٹھنڈک سے میرا نبی بیدار ہو جائے گا۔ جشن شب معراج زندہ باد، جشن شب معراج زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جبریل امی کا، اشرف الفقہا، جبریل امی کا لب مبارک رکھنا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نیند ہوتی ہی ایسی ہے، خود حضور فرماتے ہیں، وہابی سب سن لیں، تنام عینایا ولا ینام قلبی، بخاری کی شریف کی حدیث پاک ہے، نبی فرماتے ہیں کہ ہم نبیوں کی صرف آنکھیں بند ہوتی ہے، دل جاگتا رہتا ہے۔ سمجھے آپ، اگر آپ آنکھیں بند کریں، صرف آنکھیں بند کریں، گہری نیند آپ کو نہ ہو، اور میں آپ کے سامنے کوئی بات کہوں کہ کیا کہہ رہے ہو تم نے کھانا کھایا، انسان صرف ابھی آنکھ بند کیا ہے، اور اس کو کچھ کہا جائے کہ تم نے کھانا کھایا، سمجھے گا کہ نہیں سمجھے گا؟ ہر چیز سمجھے گا۔ کیوں؟ آنکھ بند کی ہے صرف تھوڑا سا سر کو آرام دینے کے لیے، ہے نا، ورنہ تو سمجھ ساری کس کے اوپر ہے؟ دل کے اوپر ہے۔ غفلت کی نیند جب آ جائے تو پھر ڈھول باجے بجاتے رہو، پھر بھی کچھ پتا نہ چلے، لیکن صرف آنکھیں بند ہو اور دل جاگتا ہو، عقل روشن ہو تو سب کچھ پتا چلتا ہے۔ حضور خود ارشاد فرماتے ہیں، تنام عینایا ولا ینام قلبی، پوری زندگی اور بعد زندگی بھی سن لو، ہماری صرف آنکھیں بند ہوتی ہے، دل جاگتا رہتا ہے۔ اسی حدیث کو لے کر کے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، اور صرف آنکھیں بند کی ہے نا تو فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ صرف آنکھیں بند کی ہے، ہماری طرف سے کان نہیں پھیرے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام، اور نگاہیں بھی صرف بند کی ہے تھوڑے وقت کے لیے، ورنہ جہاں فریاد کی ضرورت ہوتی ہے، مدد کی ضرورت ہوتی ہے، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے جگایا اور اٹھا کر کے، اب پورا معراج کا قصہ تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا، صرف آپ کو اس کی راز کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ آپ پریکٹیکل ذرا اس عالم کو سوچو کہ جب سارے لوگ دباؤ ڈال رہے ہیں، مکہ میں نکلنے نہیں دے رہے ہیں، اور لوگوں کو بلا بلا کر کے کہہ رہے ہیں
کہ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کہ اے لوگو سنو سنو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں سنا رہے ہیں نا، ان کی بات سننا ہی مت، کیونکہ جو ان کی بات سنتا ہے ان کے پھندے میں آ جاتا ہے معاذ اللہ۔ یہ ابو جہل، ابو لہب، یہی سب لوگ پروپیگنڈا پھیلا رہے تھے۔ تو یہ سارے لوگوں نے نبی کی بات سننے سے لوگوں کو روک دیا تھا۔ اب ایسے وقت میں حضور کے دل پر غم کتنا ہوگا، سارے مکہ والوں نے دباؤ ڈال کر کے تبلیغ کا کام رکوا دیا ہے۔ اب ایسے میں جبریل آئے، براق پر اللہ کے حکم سے بٹھایا، اور چند قدموں کے اندر تو مسجد اقصی آ گئی۔ ابھی کتنی نشانیاں ہیں وہ تو ساری، اس کے لیے تو پوری رات کا وقت چاہیے، لیکن میں تھوڑے وقت میں آپ کو صرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ حضور کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ایسے لے گئے کہ حضور کو اٹھا کر کے آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا۔ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، جس حدیث پر کوئی شک نہیں ہے، ایسی حدیثوں سے ثابت ہے کہ حضور کو سینے کو چاک کیا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں مجھے حتیم کے پاس لیٹایا، اور وہاں پر ایک سونے کا تھال لایا گیا، اور اس سونے کے تھال میں میرے دل کو نکال کر کے وہاں پر اس کو جنت کے پانی سے دھویا گیا، اس کے اندر نور و نکھت اور بھر دیے گئے، اور اس کے بعد اس کو اپنی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ دنیا والے کہتے ہیں کہ سرجری شروع ہم نے کی ہے، ذرا آؤ تو اسلام کی بارگاہ میں، ذرا آؤ تو قرآن کی بارگاہ میں۔ جس وقت تمہیں سرجری کے کیا تصور بھی نہیں آتے تھے، اس وقت جبریل نے فرشتوں کی قیادت میں خود سرجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پر پیش کی ہے، اور نور و نکہت سے دل کو منور فرمایا ہے۔ ہر چیز دنیا کو ملی ہے، صدقے میں اسلام کے ملی ہے۔ ہر خیر دنیا کو جو ملی ہے اسلام کے صدقے میں ملی ہے۔ کوئی نہ جانے وہ اس کی کمی ہے، ورنہ ہر خیر اور ہر نعمت اسلام ہی سے آئی ہے، جاننا برابر۔ اب اس کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر بیٹھایا گیا۔ براق اس کو کہتے ہیں براق۔ براق کیوں؟ اس لیے بنا ہے برق سے۔ برق کا مطلب ہوتا ہے بجلی۔ بجلی کیسی چمکتی ہے؟ یوں چمکی یوں ختم، ہے نا؟ بجلیاں تو کئی دیکھتے ہیں، بجلی کا انداز کیسا ہوتا ہے کہ یوں چمکی یوں ختم۔ براق کو براق اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں مسجد حرام میں حضور بیٹھے، یوں گیا مسجد اقصی آ گئی۔ یہ براق کا کمال ہے، اور وہ براق کا کمال بھی اس لیے کہ حضور بیٹھے تھے۔ براق کے اندر، براق کے نقش سم کے صدقے وہ گل کھلائے کے سارے رستے، مہکتے گلبن مہکتے گلشن ہرے بھرے لہلہا رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو براق پر بیٹھایا۔ کتنی نشانیاں، دل نہیں چاہتا ہے کہ سب کٹ کر کے میں نے آگے بڑھوں، لیکن بڑھنا مجبوری ہے۔ اب وہ وہاں سے مسجد حرام سے سیدھے پہنچے مسجد اقصی۔ مسجد اقصی اس زمانے کے اندر، آج بھی آپ دیکھ لو گوگل پر اگر سرچ کرو تو پتہ نہیں، شاید میں نے کبھی سرچ کیا تھا تو کچھ 1600 کلومیٹر یا پتہ نہیں کتنے، کچھ ابھی مجھے یاد نہیں ہے، لیکن مسجد حرام کہاں پر ہے؟ سعودیہ میں۔ اور مسجد اقصی کہاں؟ اب تو پتہ ہوگا نا جی، نا کہاں پر ہے؟ بیچاروں پر بہت ظلم ہو رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کو امن و عافیت عطا فرمائے۔ وہ مسجد اقصی جہاں پہنچے، وہ ایک لمحہ بھر بھی وقت نہیں لگا، اور اس میں تو کتنا سب کرتے چلے گئے۔ حضرت موسیٰ کی قبر پر حاضر ہوئے، حضرت جبریل کے ساتھ، یہ سب صحیح حدیثوں میں ثابت ہے۔ حضرت موسیٰ کی قبر پر حضرت جبریل نے حاضری دلوائی اور کہا کہ ہاذا قبر ہاذا مقام موسیٰ کلیم اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ موسیٰ کلیم اللہ کی قبر ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب جبریل نے دکھا دیا، اب حضور تو حضور ہے نا، جیسے ہی دکھا دیا فرماتے ہیں میں نے دیکھا رأیت موسیٰ کانا یصلی فی قبری، میں نے دیکھا کہ موسیٰ تو اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ سمجھے آپ؟ پھر لے گئے کہاں پر؟ بیت اللحم، جہاں پر حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی تھی۔
آپ کا مزار تو ہے نہیں، کیونکہ ابھی بھی آپ زندہ ہیں چوتھے آسمان پر، آپ کے پیدائش کی جگہ پر لے گئے۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ یہ حدیثوں سے کیا ثابت ہوا؟ مسلک اعلیٰ حضرت ثابت ہوتا ہے کیا؟ کہ ولیوں نبیوں کی قبروں پر جانا حضور کی سنت اور لے جانا جبریل کی سنت۔ پیدائش کی جگہ پر بھی، جہاں پر مزار بھی نہیں، پیدائش کی جگہ جہاں صرف پیدا ہوئے تھے، ہم کہتے ہیں فلاں بزرگ کا چلہ ہے، فلاں بزرگ کی یہ پیدائش کی جگہ ہے۔ یہ زیارتیں ہم مسلک اعلیٰ حضرت والے کیوں کرتے ہیں، کیوں کرواتے ہیں؟ اس لیے کہ جبریل نے معراج کی رات سکھایا ہے۔ تو زیارتیں کرتے چلے گئے، مسجد اقصیٰ پہنچے، مسجد اقصیٰ پہنچے، لمحے بھی نہیں لگے وہاں پہنچ گئے، اور اس کے بعد مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی سیر۔ اب کوئی پوچھے کہ مسجد حرام کہاں اور مسجد اقصیٰ کہاں؟ حضور گئے کیسے؟ اتنے وقت میں جا کر کے کیسے آ جانا؟ تو رب تعالیٰ اس کا جواب یوں ہی دیتا ہے، سبحان الذی۔ سبحان اللہ۔ آیت کو شروع ہی کیا کہاں سے؟ سبحان الذی۔ سارا معراج کا قصہ نبی سے مت پوچھنا کیسے گئے، سنو، لے میں گیا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے لے کر کے میں گیا ہوں، اب جس کو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھے کہ میں کیسے لے گیا سمجھے؟ اس لیے کہ حضور پر اگر انگلی اٹھی تو کہاں جائے گی؟ اور وہ تو بے نیاز مولا ہے، اس کو تمہاری انگلیوں کی فکر نہیں ہے۔ اس لیے بھلائی اسی میں ہے کہ خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، خیرت سے کہہ دو، زیادہ عقلوں کی گھوڑے مت دوڑاؤ، مرزا انجینئر کو بتا دو، طارق جمیل کو کہہ دو، یہ جتنے بھی بہکانے والے ہیں سب کو بتا دو، خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے۔ ارے گما سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یا خود جہت کو لا لے، کسے بتائے کدھر گئے تھے، پوچھتے کیا ہو، عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں۔ ارے کیف کے پر جہاں جلیں کوئی بتائے کیا کہ یوں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے جو رب نے عطا فرمائی ہے۔ اب ساری معراج، ساتوں آسمان، جنت، دوزخ، عرش، لامکاں، سب کچھ دکھا دیا، اور سب دیکھ کر کے جب واپس آئے تو کیا حالت تھی جانتے ہیں؟ جیسے اس زمانے میں وہ لکڑے کے دروازے ہوتے تھے اور اس کے اوپر وہ سانکل ہوتی تھی نا، جو وہ کنڈی لگائی جاتی تھی، وہ کنڈی ایسے جو لگائی جاتی تھی، ایک مثال میں پیش کیا ہے کہ وقت اتنا لگا کہ اگر جیسے کنڈی لگا کر کے گئے ہوں تو یوں لگانے کے بعد یہ تھوڑی سی حرکت ہوتی ہے نا، یہ تھوڑی سی حرکت ہوتی ہے، یہ جب حرکت شروع ہوئی تو گئے اور ختم ہونے سے پہلے آ گئے۔ سبحان اللہ۔ کوئی پوچھے یہ کیسے؟ رب فرماتا ہے سبحان الذی۔ پوچھنا ہے تو ادھر پوچھو، قدرت والا وہ ہے۔ اسی لیے اس کو کہتے ہیں سب سے بڑا معجزہ۔ کیا؟ سب سے بڑے معجزے میں ایک یہ ہے رب کا دیدار، معراج، سمجھا؟ اب میں وہ اصل راز سمجھاؤں کہ کیوں حضور کو ایسا کروایا، وہ بتانے کے لیے کہ اے میرے حبیب، تمہیں فکر ہے نا کہ یہ مکہ والوں نے مکہ کی گلیاں بند کر دی ہے، مکہ والوں نے راستے بند کر دیے کہ اب میں جاؤں کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اے حبیب، مکہ کی گلیاں کیا ہیں تمہارے لیے؟ تو یہ سب کھلا ہوا ہے۔ جب یہ سب تمہارے لیے ہم نے کھول کر کے رکھا ہے تو مکہ کی گلیوں کو کھولنا تمہارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور دوسرا جواب کہ صرف 13، 14، 15 سال قریب باقی ہیں اور پوری دنیا میں اسلام پھیلانا ہے۔ کیسے ملک فارس تک جائے گا، کیسے شام تک جائے گا، کیسے ہندوستان تک اسلام آئے گا؟ کہتے ہیں ہاں بہت دور تو ہے لیکن عرش سے دور تھوڑی ہے۔ جب عرش پر جا کر کے اتنی دیر میں آ گئے تو ہم تو وہ قدرت والے ہیں کہ اسی طرح اسلام کو بھی پہنچا دیں گے۔ یہ ساری رب کی طرف سے تسلیاں تھی اپنے حبیب کو۔ لیکن اس رات میں یاد رکھنا، سب سے افضل معجزہ جب رب نے دیا تو امت کے لیے سب سے افضل نعمت عطا فرمائی۔ ہر حکم اور ہر عبادت کا حکم کہاں آ رہا ہے؟
زمین پر جبریل آسمان سے زمین پر اتر رہے ہیں اور حکم سنا رہے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے مسلمانوں تم پر روزے فرض ہیں۔ آسمان سے جبریل نے آ کر کے زمین پر سنایا، پھر زکوٰۃ کا حکم سنایا، کہاں پر؟ زمین پر آ کر۔ حج کا حکم دیا، کہاں؟ رشتہ داروں سے حسن سلوک کا حکم، زمین پر آ کر۔ ہر عبادت کا حکم جبریل اوپر سے آئے نیچے اور حضور کو سنایا اور حضور نے امت کو بتایا۔ لیکن اللہ اکبر، کیا تحفہ ہے نماز کا سبحان اللہ، کہ جبریل آسمان سے نیچے نہیں آئے، رسول اللہ کو عرش پر بلایا گیا اور وہاں بلا کر کے وہ قیمتی تحفہ دیا گیا۔ آپ سوچو کہ ایسی قیمتی یہ چیز ہے کہ جس کا مقابلہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے یہ نماز کی جو نعمت ہے وہ معراج میں عطا ہوئی تھی۔ اب جو معراج میں عطا ہوئی تھی، اسی کو اگر کوئی دل اور خشوع اور خضوع سے اللہ کے ڈر کے ساتھ اگر کوئی ادا کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ثابت ہے کہ میں معراج سے اس کو لایا تھا، تو یہ میرا جو مومن بندہ اس کو پڑھے گا اس کی یہ بھی معراج کروائے گی۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ لیکن معراج ہے کس کے لیے؟ کہ جو رسول اللہ پر سچے ایمان کے ساتھ نماز پڑھتے رہیں۔ اس لیے میں آپ کے سامنے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ آج کی رات سے یہ عہد کر لیں، یہ وعدہ کر لیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نمازوں کی پوری پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ تہیا کر لیں کہ کسی بد مذہب کے پیچھے نہیں، کسی شیعہ، رافضی، ڈھونگی باپو اور ان لوگوں کے پیچھے نہیں، ڈھونگیوں کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ سچے باپو موجود ہیں، آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کے پاس سچے باپو ہیں، اہل بیت بھی ہیں اور مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں، سمجھے آپ؟ تو ایسے علماء، ایسے امام بہت نصیب سے نصیب ہوتے ہیں، اس لیے ان کی قدر کرو۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، رب فرماتا ہے کہ شکر رب کا ادا کرتے رہو، اگر شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمت کو بڑھاؤں گا۔ آج کل تو بہت ڈھونگی لوگ نکلے ہیں، ہے نا، ان ڈھونگیوں کے چکر میں ہماری قوم برباد ہو رہی ہے۔ اچھوں کو ہم نے بہکتے دیکھا ہے کہ پتہ نہیں کیسے کیسے ان کے جالوں میں پھنس جاتے ہیں۔ میں تو آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے صدقے میں بڑی نوازش آپ کی سوسائٹی میں کی ہے کہ آل رسول بھی ہیں اور پکے سچے ٹنا ٹن مسلک اعلیٰ حضرت کے علم بردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے خوب دن کی خدمت لیتا رہے اور ان کے صدقے میں ہم سبھی کو اللہ تعالیٰ راہ ہدایت پر استقامت عطا فرمائے۔ معراج النبی کی اللہ تعالیٰ خوب فیضان و کرم سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ چینل فیضان پنجتن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن بٹن کو دبائیں۔